بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از وقار کوروی. ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو سے آج کچھ بات ہو جائے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان میں ایک نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس چیز پہ بات کریں، ہم بات کریں گے 1930 کی دہائی میں نرمبرگ لاز پہ، جہاں نازی جرمنی کے کچھ جو اوپینین میکرز تھے اور پروپیگنڈسٹ تھے، انہوں نے ایک کیمپین لانچ کی ایک خاص ایتھنیسٹی کے اگینسٹ، کہ نہ تو ان کے بزنسز پہ جا کے کوئی انٹریکٹ کرے، نہ ان کی دکانوں سے شاپنگ کرے، اور ایون جہاں تک کہ جرمن عورتوں کو ڈسکریج کیا گیا کہ وہ اس ایتھنیسٹی کے لوگوں کے ساتھ شادی نہ کریں. سو یہ آئی تھنک جرمن کلچر کے بھی اگینسٹ تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں انسانیت کے بھی اگینسٹ ہے. کسی کو آپ اس طریقے سے پابند نہیں کر سکے. ابھی ایک انگوٹھا چاپ دانشور ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ، آل دو بڑے کوالیفائڈ ہیں، کولمبیا یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور یو کے سے بھی انہوں نے پڑھائی کی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اپنی قابلیت کے علاوہ وہ ایک ملٹری پروڈکٹ بھی ہیں جس کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو گلوبل ولیج اسپیس میگزین ہے اس کو کون فنڈ کرتا تھا اور کس طریقے سے اس کو پھر ایکسپلائٹ کر کے پیرزادہ صاحب نے پی ٹی آئی میں بھی جگہ بنائی، اور ابھی ایک بھگوڑے ہیں اور باہر بیٹھ کے روزانہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک لیول تھا ڈاکٹر صاحب کا، صاحب ظاہر ہے ہم بھی بڑی قدر کرتے تھے، بیکاز یہاں این ڈی یو میں بھی آ کے لیکچر دیتے تھے، دنیا میں انہوں نے اچھا کام کیا. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ایک تھرڈ کلاس یوٹیوبر ہوتا ہے، اس طریقہ کا کانٹینٹ ہے. مطلب آپ شہباز گل ہو جائے، گنڈا پور صاحب ہو جائیں، محیط پیرزادہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک اتنا بڑا اسکالر جو ہے اس لیول تک گر سکتا ہے، اور وہ یہ چیز جو ہے باقی لوگوں کو ریمائنڈ کراتے ہیں. ابھی جس طرح امریکہ میں ایک ڈاکٹرز کی، پاکستانی ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے اپنا، انہوں نے کچھ کامنٹ کیا جو لڑائی ہوئی پاڑا چنار میں سیکٹیرین، اور اس پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ان کو کنڈیم کیا کہ جی آپ کا لیول بہت نیچے. میرے خیال میں پیرزادہ صاحب کا اپنا لیول جو ہے وہ کسی بھی آئی تھنک گلی میں آپ کہہ لیں پھرنے والے غنڈے جیسا ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو اپیل کی ہے، بڑی دردناک اپیل کی ہے جی، کہ ایک تو عسکری مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اس پہ پورا ایک وی لاگ کیا انہوں نے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے سے فوج کی جو انٹرپرائز ہے، اور اس طریقے سے آپ اس کو اپنا ڈینٹ کر سکتے ہیں. دوسرا، یہاں تک وہ آگے گئے جس طرح نازیز نے ایک ایتھنیسٹی کو ٹارگٹ کیا تھا کہ جو لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں فوجی گھرانہ میں، وہ وہاں سے ڈیورسز لے لیں، اس کے علاوہ وہاں پہ شادی ان کے جنازوں میں نہ جائیں. پیرزادہ صاحب آئی تھنک دس از ٹو مچ. اپنا آپ شجرہ نسب بھی دیکھ لیں، ایون آپ کے دادا جان بھی بڑے کنٹروورشل تھے. بٹ اینی ویز ابھی ہم آتے ہیں کہ ان کا اپنا کریکٹر کیا رہا ہے. حالانکہ آئی تھنک کسی پہ پرسنل اٹیک کرنا اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن پیرزادہ صاحب جس لیول پہ چلے گئے ہیں اس میں تھوڑا ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ موصوف جو ہے جب ان کی والدہ فوت ہوئیں اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک مرڈر تھا، تو کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا. اور خیر سے ان کے باقی بہن بھائی سارے نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے والد صاحب ان کے ڈیتھ بیڈ تھے، اور وہ بڑے آئی تھنک اچھے سرجن تھے ابو ظہبی میں. اور بعد میں پتہ چلا خلیج ٹائم جس کے لیے خود کام کرتے، اسی میں ایک ہیڈ لائن لگی کہ جو معروف صحافی ہیں محیط پیرزادہ یہ جعل سازی میں پکڑے گئے. اور میرے خیال میں جو میری انفارمیشن ابھی تک شاید ان کی ضمانت بھی نہیں ہوئی، ضمانت ہو گئی تھی لیکن وہ بیل پہ ہی باہر ہیں. بیکاز آئی تھنک یو اے ای میں ابو ظہبی میں جب آپ جرم کرتے ہیں اور ثابت ہو جائے تو بڑا مشکل ہے کہ اس کو آپ. اور ان کو ریسکیو کس نے کیا تھا؟ ابھی یہ اور ان کی ہمشیرہ جو تھی وہ وہاں پہ ایک ایسا شخص، ان کے والد صاحب جو آلموسٹ ڈیتھ بیڈ پہ تھے، کرٹیکل تھے، بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ان کا، بلکہ ٹویٹ پڑا ہوا ہے: مائی ڈیڈ از کرٹیکلی ill اینڈ اسپینڈنگ ٹائم ود ہم، کیپ اس ان پریئر سم تھنگ لائک. یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ آئی تھنک 9 اگست کو یہ خبر آئی کہ یہ اریسٹ ہو گیا. اور بڑی شرم کی بات تھی کہ آپ جو ہے انگوٹھے لگوا رہے ہیں، اور اس میں اتنا صبر بھی نہیں ہوا کہ اگر یو ہیو اے ڈائنگ فادر یا کرٹیکل ہیں تو اتنا انتظار کر لیں. اور کس چیز کے لیے؟ شاید جائیداد کے لیے، اور میں بھی آئی ڈونٹ نو کیا یہ محروم رکھنا چاہتے تھے باقی بہن بھائیوں کو، اور ایک فراڈ میں پکڑے گئے. بعد میں ان کو ریسکیو کس نے کیا؟ پیرزادہ صاحب آپ کو
آپارا والوں نے ریسکیو کیا تھا، ورنہ میرے خیال میں جو ہے اس جعل پہ بہت بڑی سزا ملی تھی، اور شاید 20 سال کے لیے وہیں جیل میں سڑتے رہتے ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں جو اپیل ہے پروڈکٹس کی، سوشل آسٹرائزیشن کی اپیل ہے۔ پاکستان میں لاکھوں گھرانے ہیں جن کی فوجی گھرانوں میں شادیاں ہوئی ہیں، اور ہمارے شہداء کے جنازے تو روزانہ اٹھتے ہیں، تو کیا ان جنازوں کا بائیکاٹ کریں گے اور کس کے بھی حسب پہ کریں گے؟ بڑا شرمناک قسم کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے جب پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی بات ہو تو آلریڈی آئی تھنک ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سب سے بڑا پروڈکٹ جو ہے پاکستان کی ملٹری کا، وہ تو خان صاحب خود ہیں، بیکاز پروجیکٹ عمران خان ہمیں پتہ ہے کس نے لانچ کیا، کس طریقے سے اس کی ابیاری کی گئی، اور بڑا افسوس ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی۔ دوسرا جو ہے میرے خیال میں ایک بھگوڑا راجہ ہے، وہ بھی فوج کا پروڈکٹ، اس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پھر وجاہت احس خان ہے جو آج کل بڑے دبنگ الفاظ میں وہاں بیٹھ کے اور ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بلکہ بکواس کرتے ہیں، یہ بھی پروڈکٹ فوجی پروڈکٹ ہے۔ اور پھر میرے خیال میں گلوبل ولیج اسپیس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور اگر محیط رضا صاحب میں تھوڑی سی شرم ہے تو میرے خیال کم از کم وہ پیسے واپس کر دیں جو اس پہ لگے۔ سب سے آئی تھنک جو ٹریجک چیز ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، جس کو ایک قادیانی جبران الیاس چلاتے ہیں، جس کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں، محیط پیرزادہ ہو گیا، حیدر مہدی ہے، باقی لوگ ہیں، یا بھگوڑا راجہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک نوٹس بورڈ ہے جس پہ صرف جو فرمان ہے جبران الیاس کا یا ڈاکٹر پیرزادہ کا وہ لگے گا، اس کے علاوہ اس پہ کوئی اوپینین نہیں آ سکتا، کوئی ڈسکورس نہیں ہو سکتا۔ سوری ٹو سے کہ سوشل میڈیا ایک ڈسکشن فورم ہے، جتنا آپ کا رائٹ ہے اتنا ہی باقی لوگوں کا رائٹ ہے۔ تو آپ نے ڈائسپورا میں آئی تھنک کافی پیسے بنا لیے، ابھی بھی ہر ویڈیو پہ آئی تھنک آپ کو ہزاروں ڈالر آتے ہیں، تو میرے خیال میں ڈسکشن کو ایک خاص لیول تک رہنے دیں، اور جو غلیظ قسم کی آپ لینگویج یوز کرتے ہیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ آخر میں ایک شعر پہ ہی اختتام کروں گا۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ پرین شاکر نے کہا تھا میرے خیال میں، پیرزادہ صاحب آپ کا چلو بھر پانی میں ڈوبنے کا ٹائم ہے، اور تھوڑی شرم کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔